حدیثوں میں موجود شام سے اور آج کے شام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث میں جب لفظ شام آتا ہے اس میں فلسطین اور فلسطین کے علاقے، لبنان، اردن، عراق، موجودہ شام، یہ سارے علاقے شامل ہوتے ہیں۔ آج جب لفظ شام بولا جائے تو حدیث والے شام میں سے ایک حصہ مراد ہوتا ہے، مکمل ایریا، مکمل ٹوٹل وہ علاقہ مراد نہیں ہوتا، لیکن یہ شام کا اہم ترین حصہ ہے جس کی برکت اور فضیلت احادیث نبویہ میں بیان ہوئی۔ سنن نبی داؤد شریف میں حدیث ہے 3954 نمبر 3954، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے، شام کے لیے مبارک ہے، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس مسئلے کو کھول کر بیان کر دیں، یہ خوشخبری کا مطلب کیا ہے، اس مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الملائکۃ، فرشتے وہ اپنے پروں کو شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں یا پھیلانے والے ہوں گے، اس قدر یہ عظیم علاقہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق پروردگار کائنات کے حکم سے، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہی یہ ہے کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی، جو پروردگار کا حکم ہوگا اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ نورانی مخلوق، وہ فرشتے شام کے اوپر اپنے پروں کو پھیلانے والے ہیں۔ اتنی وہ عظیم جگہ ہے، اتنا عظیم خطہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں 7302 سے لے کر 7303، 7304، 7305، پھر 6، پھر 7، 10 کے قریب حدیثیں اس عظیم محدث نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی اس کتاب میں صحیح سند سے نقل کی، جو شام کی فضیلت اور عظمت، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کسی دل و دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ میرا پاکستان امن میں ہے، میرا پاکستان سکون، چین، اطمینان میں ہے، مجھے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، میرا کیا تعلق بنتا ہے شام سے؟ میرا تعلق شام سے وہی ہے جو ایک جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصے سے ہوتا ہے، اور میرا دین، ایمان، اسلام ملک شام سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے 7302 نمبر، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے حالات خراب ہو جائیں گے، جب اہل شام کے حالات خراب ہو جائیں گے تو صحابہ ایک بات سمجھ لو، بھلائی تمہارے اندر بھی باقی نہیں رہے گی، خیر تمہارے مقدر سے بھی نکلنا شروع ہو جائے گی، امن تمہارے علاقوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ فلا خیر فیکم، یہ رشتہ ہے شام کے ساتھ۔ بد نصیبی یہ ہے آج کے مسلمان کو نبی کی ان حدیثوں کا مطلب، مفہوم اتنا سمجھ میں نہیں آیا جتنا اہل شام کو، اہل شام کے مقدر کو مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس دور کے کافروں کو سمجھ آ چکا ہے۔ اور کافر دنیا میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، کافروں کے وہ تمام ملک جن کا دنیا میں اثر و رسوخ ہے، جن کی چودراہٹ چلتی ہے، جو دنیا میں من چاہے فیصلے کرتے ہیں، وہ روس ہو، وہ امریکہ ہو، وہ فرانس ہو، سب کے سب کسی نہ کسی طرح آج ملک شام میں انوالو اور ملوث ہے۔ اگر نہیں
تو مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں۔ یہ آج کا پاکستان ہے جس میں انڈیا کی ایک بے حیا اداکارہ مرتی ہے، سارا دن بریکنگ نیوز ہمارے چینلز پہ چلتی ہے۔ آپ جیو لگا کے دیکھ لیں، آپ دنیا لگا کے دیکھ لیں، آپ آج نیوز لگا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر بے حیا، فحاشا اور شیطان کو راضی کرنے والی ایک غیر مسلم عورت، اس کے مرنے پر، وہ مری شراب کے نشے میں، وہ مری باتھ روم کے ٹب میں ڈوب کر، اس پر سارے مسلمانوں کے چینلز پریشان ہیں، اس کی موت کی خبر کو بریکنگ نیوز بنا کر چلاتے ہیں، سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا بچہ جس پر بمباری ہو رہی ہے، جس کی ماں مار دی گئی، جس کے باپ کو شہید کر دیا گیا، جس کے سارے گھر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے شہر کو بے رونق کر دیا گیا، جس کا کٹا ہوا جسم لہو لہان جسم کے ساتھ ایک بچہ وہ عالمی ادارے کو ملا، وہ شام کے صحرا میں ایک شاپر میں، شاپنگ بیگ میں، پلاسٹک کی ایک تھیلی میں اپنی ماں کا، اپنے باپ کا ایک سوٹ ڈالے، ایک 6 سال کا بچہ بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگ حیران اور پریشان۔ یہ کیفیت ہے، اور نام نہاد ہمارے اسلامی ملک سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس ملک کے لوگوں کو پناہ دینے میں ہچکچا رہے ہیں۔ یہ آج کے شام کا، اور شام صرف ایک ریاست نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک شام کے بارے میں کہ ان قریب سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندہ۔ 3 عالمی جنگیں، پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار، تیسری جنگ عظیم جس کا ہر بندے کو وہ لکھتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے کہ ہونے والی ہے۔ اس حدیث میں، یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، 2483 نمبر، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندہ۔ ان قریب مسلمانوں تمہارے حالات ایسے ہوں گے، تمہارے 3 لشکر بنیں گے۔ ایک لشکر شام میں ہوگا، یعنی ایک جنگ شام میں شروع ہوگی، ایک جنگ یمن میں شروع ہوگی، ایک جنگ عراق میں شروع ہوگی۔ تینوں خطوں میں اس وقت جنگ موجود ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے خر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام والے جو لشکر ہے، جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، اس میں شامل ہونا، یا اس کو سمجھنا کہ وہ جنگ، وہ لشکر سب سے بہترین ہے۔ آج ہر بندہ، ہر پارٹی جو لڑنے والی ہے، اسے اپنے ساتھ جوڑتی ہے۔ شام کے موجودہ حالات کو دیکھ لیں، یہ عظیم برکتوں والی زمین، پہلے آپ سن چکے ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس زمین کو قرآن نے برکتوں والی زمین کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پارہ نمبر 17 میں اس زمین کی بابرکت، اس کی خوشخبری سنائی گئی، یہ رہنمائی ہمیں قرآن نے بتائی۔ آج کے حالات میں یہ ملک شام، موجودہ شام، یہ فرانس کے قبضے میں تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے فرانس کے قبضے سے نکلا۔ خلافت عثمانیہ، مسلمان ایک خلافت میں موجود تھے، کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوئی اس شام کے بارے میں اپنے غلط ارادے، اپنی جنگ مسلط کرنے کی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے، اس شام کو فرانس کا حصہ بنایا گیا، فرانس کا اس پر قبضہ ہوا۔ پہلے کلی قبضہ تھا، بعد میں جزوی طور پر اس پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن اسے آزاد
ایک ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا گیا، اور پھر یہاں پر ایک نصیری فرقہ، ہم سمجھتے ہیں موجودہ بشار الاسد کا نام ایک مسلمانوں والا نام ہے، شاید حکومت اسلام ہے۔ میں تھوڑا سا اس نصیری فرقے کا تعارف آپ کو کروا دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے یہ نصیری فرقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسا فرقہ جس میں رب، الہ اور خدا، اللہ رب الکریم نہیں، اللہ رب العزت نہیں، رب کبریا، رب لم یزل ولا یزال نہیں، بلکہ رب کا درجہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہے، لیکن اتنے عظیم ان کو مقرر کرنا، بنا دینا کہ رب کے درجے پر ان کو مقرر کر دیا جائے، رب کا قائم مقام بنا دیا جائے، یہ مسلمان اور دین اسلام کی کوئی شک نہیں۔ نہ کسی قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہے، نہ کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب ہے، نہ کسی فقیہ کی یہ فقہ ہے۔ رب کا درجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ نصیری فرقے کے اندر نمازوں کا تصور تو ہے، لیکن مسجد کا کوئی تصور نہیں، حج کا کوئی تصور نہیں۔ حج ان کے نزدیک پتھروں کی عبادت، کعبۃ اللہ، غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ، اس کی عبادت کا نام ہے۔ حجر اسود ایک بت کے طور پر وہ جانتے ہیں اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمازیں ان کی ہماری نمازوں سے مختلف ہیں، ان کی نماز میں رکوع موجود نہیں، زکوٰۃ کا تصور نہیں، ٹیکس کو وہ زکوٰۃ تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن رواحہ، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن حسین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان ہستیوں کے علاوہ سب کو وہ کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر ان کا مکمل تعارف کروایا جائے تو شاید یہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ بھی برداشت نہ کر سکے اور ہمارے لوگ بھی برداشت نہ کر سکیں۔ مسجد ان کے نزدیک مسجد نہیں، قرآن ان کے نزدیک قرآن نہیں۔ یہ نصیری ایک فرقہ تھا، انہوں نے ساز باز کر کے اقلیت میں ہونے کے باوجود، جسے ہم اقلیت کہتے ہیں، کم کہتے ہیں، منورٹی کہتے ہیں، بالکل معمولی لوگ، ساز باز کر کے انہوں نے حکومت قائم کی۔ 1970 میں حافظ الاسد کے نام سے حکمران بننے والا بندہ اور اس کے بھائی نے 80 کی دہائی میں تقریباً 40,000 اہل سنت والجماعت، یعنی وہ عقیدہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں، رب کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس عقیدے کے حامل 40,000 علماء کو، مساجد کے ائمہ کو، خطباء کو، دین کا نام لینے والوں کو اس انداز سے مارا، ایک کیمیکل میں اٹھا کر ان کو ڈال دیا جاتا، ان کا نشان مٹ جاتا، نہ کوئی کفن، نہ کوئی دفن، نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی جنازے کی دعائیں۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد، اس کے بھائی یہ بنے، اور آج تک روس کو انہوں نے قانونی طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شام کے اندر جس جگہ پہ چاہے آ کے بمباری کر سکتا ہے۔ اور پچھلے 2 دنوں میں روس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہتھیاروں کا تجربہ اور آزمائش شام کے نہتے مسلمانوں پہ کی ہے۔ اب غوطہ غوطہ پڑھتے ہیں، موجودہ جو بمباری ہے، گولہ و بارود کی برسات، آتش و آہن کی بارش، لٹے کٹے کٹے ہوئے جسم، کوئی دفن، ایک تصویر وہ ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی، ایک میت، ایک مسلمان کی میت سامنے رکھی ہے اور صفوں کی صفیں کھڑی ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہ تصویر پاکستان کی ہو سکتی ہے، یہ تصویر سعودی عربیہ کی ہو سکتی ہے، یہ تصویر کسی اور ترکی جیسے اسلامی ملک کی ہو سکتی ہے، لیکن شام کی تصویر دیکھیں، جنازہ پڑھنے والا ایک ہے اور سامنے جسموں کی تعداد، میتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اسے گنا نہیں جا سکتا۔ یہ کیفیت آج ملک شام کے شہر غوطہ کی ہے، اور غوطہ صرف
کوئی آج کا نیا بنا ہوا شہر نہیں، کعبے کے رب کی قسم یہ وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اتنا عظیم انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کافروں کو سمجھ آ چکی ہے، وہ بشار الاسد کو سمجھ آ گئی، اس کے حمایت کرنے والے ایرانیوں کو سمجھ آ گئی، روسیوں کو سمجھ آ گئی، امریکن کو سمجھ آ گئی۔ نہیں سمجھ آئی تو آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آئی۔ اس حدیث کی، یہ حدیث 4298 نمبر سنن نبی داود میں، اور صحیح سند سے، بہترین سند سے یہ مروی حدیث ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور و فکر کریں، کس قدر گہری جڑیں ہیں اس لڑائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر فسطاط المسلمین، فرمایا یوم الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ جو ہوگی، یعنی تیسری جنگ عظیم آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی بڑی ترین جنگوں میں سے بہت بڑی جنگ کے اندر خیر فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ الغوطہ، فرمایا سب سے بہترین مسلمانوں کی پناہ گاہ، مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا قلعہ، مسلمانوں کے محفوظ ہونے کی جگہ، سب سے بڑی جنگ میں غوطہ شہر ہوگا۔ آج سے 14 صدیاں قبل یہ حدیث اللہ کے پیغمبر نے مدینہ میں اپنے صحابہ کو سنائی تھی کہ سب سے بہترین پناہ گاہ، فسطاط قلعے کو بھی کہتے ہیں، خیمے کو بھی کہتے ہیں، محفوظ جگہ کو بھی کہتے ہیں، پناہ گاہ کو بھی کہتے ہیں، یوم الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ کے اندر سب سے بہترین پناہ گاہ الغوطہ۔ پھر آپ نے اس کا جغرافیہ بیان کیا، آپ نے اس کا محل وقوع بیان کیا، آپ نے اس کا میپ بیان کیا، آپ نے اس کا نقشہ بیان کیا۔ فرمایا غوطہ ایک شہر ہے، اور یہ شہر ملک شام کے اندر دمشق کے قریب ہے، یہ سب سے بہترین پناہ گاہ ہوگی۔ اور حالیہ بمباری، کل تک 6000 ان بچوں کی تعداد تھی جن کو گولہ و بارود کی برسات میں مار دیا گیا۔ امریکہ کی بمباری بھی ہے، روس کی بمباری بھی ہے، اور اپنی شامی حکومت کی بمباری بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں سب سے بنیادی سبب اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دنیا کی ساری باتیں، دنیا کے سارے تجزیے، دنیا کے سارے تبصرے، ان کو اٹھاؤ، ایک ٹوکری میں ڈال دو، اور اللہ کے قرآن کا تبصرہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یہ انتقام لیتے ہیں۔ اور انتقام کس بات کا لیتے ہیں؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ لوگ اللہ پر سچا ایمان کیوں رکھتے ہیں، صرف اس بات کا انتقام لیتے ہیں۔ اور اس بات کا انتقام لینے کے لیے جائیے پوری دنیا پہ غور و فکر کر لیں، 1 انچ بھی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی، ملک کافروں کا، حکومت کافروں کی، آبادی کافروں کی ہو، ظلم مسلمان کرتے ہوئے نظر آئیں، کہیں ایسا نہیں ملے گا۔ صرف یہ ملے گا کہ آبادی مسلمانوں کی، رہائشی مسلمانوں کے، سویلین مسلمانوں کے، بمباری کافروں کی، یہ صرف مسلمانوں کے خطے میں نظر آئے گا۔ اور ہر خطے میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ ابھی عراق کی لاشیں دفن نہیں ہوتی، افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے، افغانستان کی لاشیں ابھی بغیر کفن کے پڑی ہوتی ہیں، شام پر جنگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے، شام پر بمباری ختم نہیں ہوتی، یمن کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، یمن کے حالات ابھی نہیں سدھرتے، دوسرے علاقوں پر بمباریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ آج وہ مسئلہ جسے مسئلہ جہاد کہا جاتا تھا، جسے مسئلہ قتال کہا جاتا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں نہیں، چند صورتوں نہیں، قرآن کے پاروں کے پارے نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی ایک بڑی تعداد، ان کو لکھنے کے لیے امام بخاری سے شروع ہو کر چوتھے درجے کی حدیث کی کتابوں تک، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد کے نام سے، کتاب القتال کے نام سے، کتاب المغازی کے نام سے کتب اور حدیثیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان مولوی اس موضوع کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، ہماری حکومتیں اس کے بیان ہونے سے ڈرتی ہیں، اور ہماری عوام سمجھتی ہیں
یہ مسئلہ جہاد شاید دین اسلام سے اجنبی کوئی بات ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ قرآن کو کھولیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ ایسی قوم کو اللہ زمین پہ برداشت نہیں کرتے، باقی نہیں رکھتے، گوارا نہیں کرتے جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بربادی اس قوم کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر سلط اللہ علیکم ذلا ولا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ اس حدیث میں دین کا لفظ جہاد کے لیے بول دیا گیا۔ یہ عظمت جہاد کی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سودی کاروبار کرو گے، جب جانور پالنے میں لگ جاؤ گے، جب فصلیں اگانے میں لگ جاؤ گے، جب جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ ایک ذلت مسلط کرے گا۔ جب تک یہ نہیں کہا جہاد کی طرف آؤ گے، کہا جب دین کی طرف پلٹو گے تب تک وہ ذلت ختم نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا، بریلن مرغیوں کی دکان شاید کبھی آپ نے دیکھی ہو، وہاں پہ ایک مرغی ذبح کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، ایک کسٹمر آتا ہے، وہ اپنے اس پنجرے کا، اس جنگلے کا چھوٹا سا دروازہ کھولتا ہے، اس کا ہاتھ اندر داخل ہوتا ہے، مرغیاں تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں، پھڑکنا شروع ہوتی ہیں۔ وہ ایک مرغی کو پکڑتا ہے، باہر نکال کے اس کے گلے پہ چھری چلا کے اسے نیلے گندے ڈرم میں پھینکتا ہے۔ باقی مرغیاں وہ تڑپنا بند کر دیتی ہیں، وہ پرسکون ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں شاید کوئی مصیبت تھی وہ ٹل چکی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ ہاتھ اندر جاتا ہے، ایک دوسری مرغی، بالکل یہی نقشہ، یہی تصویر آج کے دور میں مسلمانوں کی لگتی ہے۔ وہ کافروں کا ہاتھ افغانستان پہ آتا ہے، مسلمان تھوڑا سا تڑپتے ہیں، 9/11 کا مسئلہ بنا کر کچھ دنوں میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ دوبارہ اٹھتا ہے، پہلے عراق پہ پھر افغانستان میں، وہ ہاتھ دوبارہ اٹھتا ہے، شام پر بم باری شروع ہو جاتی ہے۔ وہی کیفیت ایک ایک کر کے جیسے شام تک وہ ساری مرغیاں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ تڑپنے میں، پھڑکنے میں، پھڑپھڑانے میں، بے چین ہونے میں وہ اپنی نجات سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ یہی آج کا نقشہ، یہی آج کی تصویر ان مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ جب تک 15 کروڑ کا آپ مکان بنا لیں، اس کی 4 دیواری نہ کریں، اس پر گیٹ نہ لگائیں، اس پر پہرے دار نہ بٹھائیں، سیکیورٹی گارڈ نہ بٹھائیں، چوکی دار نہ بٹھائیں، دربان نہ بٹھائیں، پاسبان نہ بٹھائیں، وہ 15 کروڑ ہر وقت خطرے میں نظر آتا ہے۔ اس کے گھر میں ہمارے پاس تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، چند ٹکے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہم اسے بچا کر اپنے گھر میں ایک سیف الماری میں رکھتے ہیں، سیف الماری کے ایک پوشیدہ دراز میں رکھتے ہیں، دراز کو لاک کرتے ہیں، پھر سیف الماری کو لاک کرتے ہیں، پھر اس کمرے کو لاک کرتے ہیں، کمرے کے بعد باہر 4 دیواری بناتے ہیں، پھر گیٹ لگاتے ہیں، چند ٹکوں کی حفاظت کے لیے۔ دین اسلام اس دنیا کی ساری دولت سے عظیم ہے، اس کی حفاظت کے لیے کائنات کے رب نے جہاد اتارا، جہاد نازل کیا، جسے باہر کے لوگوں نے دہشت گردی اور ٹیررزم کے طور پر تعارف کروایا، اسے نعوذ باللہ من ذالک ایک لعنت کی شکل دی۔ یہ ہماری ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا نظریہ جہاد سے غافل ہونا، فرضیت جہاد سے غافل ہونا، عظمت جہاد سے غافل ہونا، تربیت جہاد سے غافل ہونا۔ جاؤ جا کے امریکہ پر اپنی ریسرچ کر لیں، آپ نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، کیلیفورنیا، ہر ایک جگہ پر آپ کو مسلمانوں کی مسجد نظر آئے گی۔ وہ کافروں کو مسلمانوں کی مسجد سے تکلیف نہیں ہے، مسلمانوں کی نماز سے تکلیف نہیں ہے۔ وہ مسجد بنانے کی اجازت اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اپنے ٹاؤنز میں، اپنی کالونیوں میں دے رہے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاد کی اجازت مسلمانوں کے ملک میں وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہماری ہلاکت جہاد کو چھوڑنے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ ان کو سمجھ آیا، یہ مسئلہ ہمیں نہ سمجھ نہیں آ سکا، نہ ہم اس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس موضوع کو ہم سننا چاہتے ہیں، نہ اس موضوع کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے ہم دین اسلام سے باہر کا مسئلہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث اپنے ان حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے۔ روم کی جنگ ہونے لگی، سیدنا ابو عمران التجیبی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، اخرج الروم صفا
کہتے ہیں روم نے سارا لشکر اپنا باہر نکالا، ان کا لشکر آیا، وہ صفیں بن گئی، اتنا عظیم الشان لشکر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور ہم مقابلے میں مسلمان تھے، ہم بھی تقریباً تعداد میں ان کے قریب قریب تھے۔ اب ہوتا یہ ہے جب جنگ کے لیے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ساری نظروں کا، اپنی نظروں کے ساتھ سارے معاملے کا، ساری جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں بھی آتی ہے، جامع ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابی داود میں 2512 نمبر، جامع ترمذی میں 2972 نمبر، پوری تفصیل سے یہ حدیث۔ خرج رجل من المسلمین، مسلمانوں کا ایک سپاہی نکلا، فدخل فی صف الروم، رومیوں کی صف میں داخل ہو گیا، حملہ کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے تلوار کے ساتھ، دائیں بائیں آگے پیچھے پیچھے مسلمان کھڑے ہوئے تھے۔ فقالو، انہوں نے شور ڈالا، رک جا رک جا رک جا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تم مار دیا جائے گا، تو قتل کر دیا جائے گا، تجھے کوئی نہ کوئی تیری جان سے محروم کر دے گا، تیری شہادت ہو جائے گی۔ انہوں نے روکنا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے کہا اس بندے کو دیکھو، یلقی بیدیہ الی التہلکہ، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، پیغمبر کے شاگرد، پیغمبر کی یونیورسٹی میں، پیغمبر کے مدرسے میں، پیغمبر کے سکول میں، پیغمبر کی اکیڈمی میں قرآن سیکھنے والے، قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، نبی کی سنت سیکھنے والے، وہاں پہ تڑپ کر بولے، کہا لوگوں سنو، تم اس حدیث کا انکم تتأولون ھذا التاویل، تم یہ تفسیر بیان کرتے ہو، اس آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہو، قرآن پاک کی آیت کہ اللہ نے حکم دیا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس بندے کے حملے کو دیکھ کر، اس بندے کی جاں فروشی کو دیکھ کر، اس بندے کی ہمت کو دیکھ کر، اس بندے کے جذبے کو دیکھ کر تم یہ کہہ رہے ہو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، یہ تفسیر تمہاری غلط ہے، یہ مطلب تمہارا غلط ہے۔ اس آیت کا مطلب تمہیں میں بتاتا ہوں، ہوا یہ تھا کہ قاصر علینا اموالنا، ہمارے اموال بہت زیادہ ہو گئے، مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، اعز اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو مضبوط کر دیا، عزت دے دی۔ ہم مدینہ میں آئے، ہم لوگوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ اب تو بہت بہتر ہو چکے ہیں حالات، اب مسلمان بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو طاقت مل چکی ہے، مسلمانوں کو غلبہ مل چکا ہے، مسلمانوں کو قوت مل چکی ہے، اب لڑنے کی کوئی بات نہیں۔ ان اموالنا قد ضاعت، ہمارے اموال برباد ہو چکے ہیں، جہاد کرتے کرتے باغ برباد ہو گئے، جہاد کرتے کرتے باغوں کے پھل گل گئے، اب ہمیں جہاد کو چھوڑ کر اپنے باغوں پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی فصل نسل پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے گھر اور حویلی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم نے یہ سوچا، اور اس سوچنے کے بعد ابھی ہم بیٹھے تھے کہ عرش کے رب نے قرآن اتارا۔ قرآن میں آیت کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب ہے کہ تم نے جو یہ مشورہ کیا، تم نے جو پلاننگ کی، تم نے بیٹھ کر جو سوچا کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اب اسلام کو شوکت، غلبہ، طاقت، سطوت اور قوت مل چکی ہے، لہذا جہاد کو چھوڑ کر اپنی دکان کو سجانا چاہیے، جہاد کو چھوڑ کر اپنی نسل فصل پہ توجہ دینی چاہیے، جہاد کو چھوڑ کر اپنے باغ کو سدھارنا چاہیے۔ یہ تم نے جو سوچا ہے یہ ہلاکت ہے، جہاد کو چھوڑ کر اپنی دنیا کو بہتر کرنا یہ ہلاکت ہے۔ فرمایا یہ آیت اتری، ہمیں بات سمجھ آئی، ہمیں نبی نے یہ بات سمجھائی کہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے، یہ بندہ جہاد کر رہا ہے، یہ بندہ رومیوں کی صف میں گھسا ہے، ان کو مار رہا ہے، یہ ہلاکت پہ نہیں، یہ زندگی پہ عمل کر رہا ہے، اور جو جہاد کو چھوڑتے ہیں یہ ہلاکت ہے۔ یہ نبی کی حدیث، یہ قرآن کا۔ ہماری ہلاکت جہاد کرنے میں نہیں، جہاد کو چھوڑنے میں ہے، جہاد سے پیچھے رہنے میں ہے۔ اور جہاد جیسا عظیم عمل صرف ان 2-3 حدیثوں کو، حدیثیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، سینکڑوں ہیں، آیتیں سینکڑوں ہیں جہاد کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر مسجد نبوی، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی 1879 نمبر، ممبر مسجد نبوی کے پاس 3 بندے بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میرا ایک مشورہ ہے، یا میری ایک رائے ہے، میری ایک سوچ ہے۔ دوسروں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا لا ابالی ما اعمل عملا بعد الاسلام ان اسقی الحاج، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، اگر میں حاجیوں کو پانی پلانا شروع کر دوں،
جو حج کرنے کے لیے، جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، احرام پہنا ہوتا ہے، تھکے ہوتے ہیں، بالوں میں گرد و غبار ہوتی ہے، گھروں سے بے گھر ہوتے ہیں، ہر وقت سبحان پہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ کی توحید اور وحدانیت ہوتی ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو پانی پلاتا رہوں، ان کی پیاس بجھاتا رہوں، یہی عمل میرے لیے کافی ہے۔ اللہ مجھے نجات دیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس عمل کو کرنے کے بعد کہ مجھے کوئی عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی میری رائے تو کچھ اور ہے۔ بھائی تیری رائے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری رائے یہ ہے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسلام لانے کے بعد اگر مجھے ایک نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، وہ نیکی یہ ہے ان آمر مسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام کی تعمیر میں، آباد کاری میں لگ جاؤں، مسجد حرام میں نمازیں پڑھوں، مسجد حرام کی صفائی کروں، مسجد حرام کی عمارت کو سجاؤں، سدھاروں، سنواروں، نکھاروں، اس کام میں لگ جاؤں۔ میرے نزدیک یہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے، اور کام مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا بولا، یہ جمعے کا دن، یہ مسجد نبوی مدینہ الرسول میں، نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں۔ تیسرا کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے ان سارے کاموں کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر میں جہاد کروں تو جہاد میرے لیے سب سے عظیم ہے۔ اب کاموں پہ آپ غور کر لیں، تینوں کام، وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی بات کر رہا ہے، احرام والے بندے کی پیاس بجھانے کی بات کر رہا ہے، اور پیاس بجھانا ایک زانیہ عورت ہو، ایک بدکارہ عورت ہو، وہ کسی کتے کی پیاس بجھا دے، کتے کو پانی پلا دے، پروردگار کائنات اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ پیاس بجھانا اتنا عظیم عمل ہے، کتے کی پیاس اس نے بجھائی، اور یہ بندہ یہ دور نبوی میں ہے، بنی اسرائیل کا نہیں، وہ عورت بنی اسرائیل کی تھی، وہ عورت زانیہ تھی، اس پر اس قسم کا کوئی بلیم، کوئی الزام نہیں۔ یہ بندہ کتنا صاف ستھرا ہے، یہ آخری نبی پہ ایمان رکھتا ہے، اور پیاس بجھانے کی بات کسی کتے کی نہیں، کتے سے اوپر حلال جانور بکری اور گائے اور اونٹ کی نہیں، اس سے اوپر کسی انسان کی نہیں، انسان سے بھی اوپر کسی مسلمان کی نہیں، مسلمان سے بھی اوپر ایک حاجی کی پیاس بجھانے کی بات کر رہا ہے۔ کتنا عظیم عمل اس نے اپنی ذات کے لیے چنا ہے۔ دوسرا بندہ بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں مسجد حرام کی آباد، مسجد کی فضیلت آپ سن چکے ہیں، مسجد کی عظمت آپ سن چکے ہیں، پھر مسجدوں میں سے مسجد نبوی نہیں، مسجدوں میں سے مسجد اقصیٰ نہیں، مسجدوں میں سے مسجد حرام، یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز سے بہتر ہے، جو جہاں پہ 1,00,000 نماز پڑھی جائے۔ اتنی عظیم مسجد کی آباد کاری، اس کی تعمیر اور اس کی ترقی کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے، کام یہ بھی بڑا عظیم ہے۔ تیسرے نے جہاد کی بات کہی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں عمر بن خطاب نے یہ بات سنی، طبیعت ذرا تیز تھی، آئے کہا لا ترفعوا اصوات، اپنی آوازیں نہ بلند کرو، اس مسجد میں، اس ممبر رسول کے پاس میں تمہارا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، اللہ کے نبی 3 بندے ہیں، ایک حاجیوں کی پیاس بجھانے کی بات کرتا ہے، دوسرا مسجد حرام کو آباد کرنے کی بات کرتا ہے، تیسرا جہاد کرنے کی بات کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یہ فتویٰ سائل کو نہیں بتایا، یہ علم، یہ تردید کوئی نہیں کی، آپ خاموش ہیں۔ عرش کے رب نے فتویٰ دیا، 7ویں آسمان سے فتویٰ دیا، جبریل امین کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا یہ فتویٰ۔ فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اور تم نے کیسے تصور کر لیا، تم نے کیسے بنا لیا، تم نے کیسے سوچ لیا، حاجیوں کی پیاس بجھانا، مسجد حرام کو تعمیر کرنا، اور ایک وہ بندہ ہے جو ایمان لانے کے بعد جہاد کرتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں برابر ہیں۔ اللہ فتویٰ دیتے ہیں قرآن میں پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ میں، اللہ کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ، تمہاری نظروں میں برابر ہو سکتے ہیں، تمہارے دل و دماغ میں برابر ہو سکتے ہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جہاد کرنے والا، ایک عام عبادت کرنے والا کیسے برابر ہو جائے؟ جہاد کے لیے اللہ نے طریقے بدل دیے، اللہ نے اصول بدل دیے۔ نبی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، سفر میں ہوں 2 نمازیں جمع کرنے، لیکن جب جہاد کرنے لگے خندق والے دن، یوم خندق، یوم احزاب، خندق کی جنگ، احزاب کی جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ نمازوں کی کیا حال ہے، نہ تو جمع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہ ہی ان کے وقت پہ پڑھی، وقت گزرتا چلا گیا، نبی جہاد کرتے چلے گئے، مغرب عصر کی نماز پڑھنی تھی، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت ہو گیا،
سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہوئی، تب جا کے عصر کی۔ جہاد نہیں روکا، جہاد نہیں بدلا، نماز کا وقت بدل دیا۔ جہاد کرنے والوں کے لیے دین نے تقریباً 10 طریقے بتائے ہیں، 10 طریقے نماز کے، کہ جہاد نہیں روکنا، جہاد کو کنٹینیو، جہاد کو جلدی، جہاد کو تسلسل، جہاد کو جاری رکھو۔ ہاں نماز کے طریقے بدل دو، نماز میں سے کسی حالت میں رکوع ختم کر دیا، کسی حالت میں 1 رکعت کر دی، کسی حالت میں 2 رکعتیں کر دی، وہ نمازیوں کو تقسیم جسے صلاۃ خوف کہا جاتا ہے، فرجالاً او رکبانا، حالت سواری میں پڑھ لو۔ نماز کا طریقہ بدل دیا، لیکن جہاد کو اسلام نے جاری رکھا، نماز کا وقت بدل گیا، جہاد کو جاری رکھا۔ مسلم کی حدیث، ایک نبی بنی اسرائیل کا جہاد کر رہا تھا، جہاد کرتے کرتے دیکھا کہ عصر کی نماز، ان کی شریعت میں بھی عصر کی نماز تھی، لوگوں نے یوشع بن نون، صحیح مسلم کی حدیث، اس نبی کا نام لکھا، دیکھا سورج غروب ہونے لگا ہے، ایک طرف جہاد ایک طرف نماز، سورج کو مخاطب کر کے کہا انکی مامورۃ، تو بھی اللہ کا پابند، انا مامور، میں بھی اللہ کا پابند۔ پھر اللہ کو کہا اے اللہ اس سورج کو یہیں پہ روک دے، میرا جہاد چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا، اگر جہاد کرتے تھے نماز جاتی تھی، نماز پڑھتے تھے فتح جاتی تھی۔ اللہ سے التجا کی، سورج کو مخاطب کر کے کہا انکی مامورۃ، تو بھی پابند ہے رب کا، میں بھی پابند ہوں، میں نے جہاد کرنا ہے، تو رک جا، اے اللہ اس سورج کو روک دے۔ اللہ نے سورج کو روک دیا، جہاد کو نہیں روکا۔ جہاد اسلام کے لیے، رب کی دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر مسلمانوں نے اس کی تربیت کو نہ سمجھا، اس کی فضیلت کو نہ سمجھا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، ایک تانا بنا کر جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، دہشت گرد آ کر جو ہم پر مسلط کیا گیا، اگر اس کو ہم نے دور نہ کیا، ان کے جھانسے میں نہ آئے، پھر یہ ایک نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کتنی حدیثیں ہیں شام کی فضیلت پر، کتنی حدیثیں اللہ کے نبی کہتے ہیں طوبی للشام، طوبی للشام، طوبی للشام۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیوں مبارکباد کی باتیں شام کے لیے؟ کہا اس لیے کہ شام کے اوپر اپنے فرشتوں نے، اللہ کے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، پروں کو پھیلایا ہوا ہے، اللہ کے فرشتوں نے پروں، لیکن وہ شام بھی لہو لہان ہو گیا۔ دوسری حدیث فرمایا جب شام کے حالات برباد ہو جائیں گے، سنن نبی داؤد، وہ نمبر آپ سن چکے ہیں، فرمایا اس وقت پورے مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا جنگ عظیم جب ہوگی سب سے بہترین جگہ شام ہوگی۔ چوتھی فرمایا وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی شام میں آئیں گے، دجال قتل شام کے علاقے میں ہوگا۔ یہ ساری بشارتیں ہیں شام کے لیے، پھر بھی شام کے حالات خراب ہیں، آتش و آہن کی بارش ہے، گولہ و بارود کی برسات ہے، بے آواز سسکیاں ہیں، تڑپتی لاشیں ہیں، مسجدیں گر رہی ہیں، قرآن جل رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، سر پھٹ رہے ہیں، عزا کٹ رہے ہیں، کفن دینے والا نہیں، دفن کرنے والا نہیں، جنازہ پڑھنے والا نہیں، شہر کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، قبرستان آباد ہو چکے ہیں، بستیاں ویران ہو چکی ہیں، عورتوں کو اٹھا کر ان کی عزتوں کو نوچا جا رہا ہے، ان کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پاکستان کیا اٹھارٹی رکھتا ہے؟ اگر اتنی مقدس سرزمین کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ہمیں کافروں کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ صرف فیس بک پر اس کی پوسٹ شیئر کرنے سے ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی۔ اہل شام کی تصویر کے نیچے یا اللہ مدد فرما دے کہنے سے یہ حالات سدھر نہیں جاتے، نہ ہی یہ میرے نبی کی سنت ہے، نہ ہی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں عملی پریکٹیکلی طور پر کافروں کی گردنیں کاٹی ہیں، کافروں کو تلواروں سے نیچے کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلا ہے، یہ اسلام غالب ہوا ہے۔ اب بھی اسلام کے غلبے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔